والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لائق سب تعظیم و تقریر قابل اعزاز بزرگوں دوستوں میرا ظہر کے بعد نشست شروع ہے. اثر دیا نمازانا اور باقی چاہیے نمازاں تھی گئے تو میں بھی پڑھی ہوں. تمہاری نماز کی تساں فکر کرنی ہے. میں اپنے طور پہ اپنی نماز پڑھ کے دیا مجھے پتا کہ ادھر کیا ٹائم تھے آتے تھے کیا کچھ چیزاں ادارے کی ضرورت ہوتے ہیں اور وہ ادارے کے جلسے واسطے انہیں بھی کہے کہ یہ ہوئے کہ تو آپ مدرسے سے کار کر لگی تو پتہ لگے جنہیں بچے قرآن پاک ختم کیتے تقریب ہوئی ہے انہیں مزدار بندی ہوئی ہے. بلے ہے کہ تسا لوگ ادارے نال تعاون کریں دو. میں تو پہلے مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو اور نہایت یہ سمجھو کہ پر مغز گفتگو جڑی تہارے میرے واسطے ایک اظہار حقیقت ہے کہ اساں قرآن والے دی کتنی قدر کریں. مجھے ہوتے ساتھ کو سوچنا چاہیے. رمضان المبارک کو جانے کے بعد خدا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے آخر بھی ان کو بنتا رہا. اچھا تیرے ہاتھ کو نہیں کنٹرول دی حواب دی دی ملے میں کہ حال ہے کیا توجہ کرو بھئی توجہ کرو. حدیث پاک جب دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع تھی ون تو پہلے شعبان تے آخرے تھی فضیلت رمضان تے خطبہ ارشاد اور بڑا طویل اور بڑا پرمغز اور بڑا اندے وچ اعمال افعال رمضان دی عبادات اور رمضان دے تمام معاملات حضور سے اکٹھا کرتے بیان جاتے. تمہارے اشتہار کے دو عنوان میں وہ چیزاں تمہارے سامنے تھوڑے تھوڑے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک موضوع ہے عظمت قرآن، دوسرا عنوان ہے استقبال رمضان. تو پہلے تھوڑا جا حصہ قرآن دی عظمت دا بلا رمضان دے استقبال دا ہے دو چیزاں بیان کریں نا تاکہ تساں اثر دے نماز اثر دے وقت پڑھ سکو. کیونکہ بغیر وجہ دے دو نمازیں کو اکٹھا کرنا سارا مذہب کہنے. تب میں قرآن مجید دی عظمت ایک چھوٹی جی گال عرض کرنا چاہنا کہ قرآن حضور دی ختم نبوت دا سب تو بڑا معجزہ ہے. جو حافظ قرآن دا جت رہ دے وہ حضور دی نبوت دا معجزہ ہے. وہ بچہ پوری دنیا کفر واسطے چلے جے یہودی تورات چاہون عیسائی انجیل چاہون ہندو اپنی جناب کتاب چاہون سکھ گرنتھ چاہون ہندو وید چاہون سارے دنیا دے کافر اپنا کتاباں چاہون کہیں نہ کوئی حافظ زمین تے کہنا مل سے اے حضور دی ختم نبوت دا معجزہ ہے جو 8 تے 10 سال دے بچے پورے قرآن دے حافظ. اے قرآن حضور دی ختم نبوت دا معجزہ ہے کہ کوئی کتاب اپنی اصلی حالت تے باقی کہنی. تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، انہیں صحیفے بدل گئے، وہ عبارتہ بدل گیا، وہ زبانہ بدل گیا. قرآن جڑی زبان چاہے وہ زبان بھی محفوظ ہے، جویں انداز چاہے وہ انداز ہی محفوظ ہے. جویں حضور کو آج تک پڑھا جا رہے وہ پڑھن دے لہجے بھی محفوظ ہے. یہ بھی حضور دی ختم نبوت دی علامت. قرآن پاک دے ترے خاصیت
دسے جڑا اللہ نے قرآن جمع کیتے کہ قرآن کلام خدا ہے، قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، قرآن کتاب خدا ہے، اللہ دا کلام ہے۔ تورات کلام نہیں، وہ کتاب ہے لکھی گئی، انجیل کلام نہیں، کتاب ہے لکھی گئی، زبور کلام نہیں، لکھی ہوئی کتاب آسمان تو زمین تے آئی، لیکن قرآن رب دا کلام ہے۔ اللہ جبریل دے واسطے نال محبوب قلب اطہر تے اتارے، جو آکے وہ حضور جبریل نے آتے محبوب کو دسائے، محبوب نے امت کو سمجھائے کہ رب دا کلام ہے۔ گویا قرآن دے حافظ رب دے کالی دے، اللہ دی گفتگو دے، اللہ دے کلام دے، اے محافظ بیٹھے ہوں دن، او سینے چ یاد کی بیٹھے ہوں دن۔ اللہ کے خود پاکے ہی وسطوں دا کلام ہی پاکے، جنہیں سینے چ رہ دے وہ سینے بھی پاک ہوں دن۔ اللہ تبارک و تعالی حفیظ ہے، وہ دا کلام محفوظ ہے، جنہیں سینے چ رہ دن یہ سینے محفوظ ہوں دن۔ جڑا سینہ پٹیا بنیے، کٹیا بنیے، چیرا بنیے، پھاڑا بنیے، اللہ پاک کلام کو ناپاک سینے چ نہیں رہن لے دے۔ ایک خدا دا کلام ہے۔ رب چاہتا ہا میں اپنے بندے تے ظاہر کرا جو میں کیا ہاں۔ ہن اللہ نال تہاڈا میرا ڈائریکٹ کوئی تعلق تا بن نہیں سکدا کہ او قدیم ہے، اساں حادث ہے، او خالق ہے، اساں مخلوق سے، او مالک ہے، آپا مملوک سے، او باقی ہے، اساں فانی سے۔ نہ اساں او تک پہنچ سکدو، نہ او سب براہ راست کوئی گال آکھ سکتے، نہ سر اندر سنن دی طاقت ہے۔ او دی شان کریمی کو جوش آیا، انہیں اپنے پیارے محبوب آمنہ دلال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال فخر الرسل ہادی سبل مولا کل شاہ جمل امام الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین سیدنا مولانا مأوانا ملجانا مقصودنا محبوبنا حبیبنا وحبیب ربنا طبیبنا وطبیب قلوبنا محمد رسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درمیان ذریعہ چا بڑھایا جو رب نے اپنا کلام محبوب تے سینے تے نازل کیتا، محبوب نے امت کو منتقل کیتا تاکہ تو خدا دا تعارف دا بھی پتہ لگے، نبی دے تعارف دا بھی پتہ لگے، بادشاہ کو پتہ لگیا کہ قرآن مجید ہے ہی واسطے کہ رب مجید ہے، قرآن حمید ہے ہی واسطے کہ اللہ حمید ہے، قرآن کریم ہے ہی واسطے کہ رب کریم ہے، قرآن حکیم ہے ہی واسطے کہ اللہ حکیم ہے، قرآن عزیز ہے ہی واسطے کہ اللہ عزیز ہے۔ جو رب دی صفت ہے اللہ بھولے دے کہ وہ کو ظاہر کرتے مخلوق کے سامنے اپنی صفت کو بیان کیتے رہے ہی واسطے ایک روایت چمدے قیامت والے دی جب عام دنیا کے لوگ فوت تھی میں دن انہیں کو قبریاں دفن کرتے واپس ولم دو، عام طور پہ کچھ مدت کے بعد جسم نہیں لب دے، کفن نہیں لب دیا، ہڈے دا اظہار ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں لگتا، بعض دفعہ قبری تے قبری بڑا کھڑا ہو دن نہ نشانی کہنی رہتا، لیکن ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدا زمین تے حرام کیتے اور نبی دے جسم کو کچھ نہیں آکھتی، کیوں کہ محبوب تے قلب اطہر تے قرآن اترے، ایمیں جڑا قرآن دا حافظ تے قاری ہے تو دے حلال کو حلال سمجھس، حرام کو حرام سمجھس۔ او اللہ تعالی الى الارض اللہ زمین کو وحی کرتے آکھ دن خیال کری ادھے سینہ چ میرا کلام ہے جی میں باقیاں ایمیں دے وجود کو کچھ نہ آکھی ایک قیامت علی بھی ایمیں اٹھ سے جی دنیا دفن سب تو پہلی صفت ہے کہ کلام خدا ہے، اے باقی ہے کیونکہ رب باقی ہے، اے ہمیشہ ہے کیونکہ رب ہمیشہ ہے، اے قدیم ہے کیونکہ خالق قدیم ہے، جی میں ان کو فنا کہنی ہے میں کو فنا کہنی ہے۔ لکھاں لوگیں مدرسے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کوشش ہولے باری باری ختم کی دن ایک کچھا کمرہ نٹھا سے چھوٹی جی پہلے کو ماں بنی کھڑی ہو دی اتھا ہی آتے باندیا سے اتھا نکی جی مسجد دی آج وہ چھوٹی مسجد کتنی خوبصورت جامع مسجد بنی کھڑی ہے، آج وہ جا کتنا بڑا بہترین ادارہ بنیا کھڑے۔ رب نسامن چاہتے جو قرآن دی بھی حفاظت کرے گا قرآن والے دی بھی کوئی سامان کہیں دے حوالے کریجے میری طرف دیکھو بھائی میں اپنی گال بڑی بخصوص کروں
بلاؤ کو حاکم آکھے جے تو ایدہ چوکیداری ایدہ خیال کری ہون کی چوکیدار نال آت لڑے تو مالک تے بادشاہ سے اچھا میرے متعین کردہ چوکیدار نال لڑی او کو نہیں ہوتے نال نہیں لڑیا تو میرے نال لڑی تے او خزانے کو نہیں ہاتھ ماریا تو میری دولت کو ہاتھ مارن کی کوشش کی ہے جڑا کہ حافظ نال، قاری نال، عالم نال، شیخ نال، بزرگ نال بغض عداوت کینہ رکھے دے او در حقیقت اللہ نال کینہ رکھے دا پہ قرآن نال کینہ رکھے دا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن یہ تو میرے قرآن تو چوکیدار ہے یہ نال نہیں بھی لڑیا میرے نال لڑی بل خدا انہیں حکومتیں کو ختم کر چھوڑے دن انہیں دے اقتدار کو ختم کر چھوڑے دن انہیں دے زمینے کو ختم کر چھوڑے دن در در تو انہیں دھکے بھی دبا بہاول پوری چیز سپلائٹ ہونے بہت بڑا ایریا تے بہت بڑی جامع مسجد ہے ایک قاری صاحب تھی کہ قرآن کی کلاس آ گئی خدا مسجد نالی کوئی تعلق نہ ہو امام مسجد ہی کہنا او کرے جو بال پڑھا رہے ہوں کہ چلو ہی پڑھے پڑھتی جاؤ کے گئے مسجد کمیٹی آلے رال بیٹھے مولوی مسیح پہ قبضہ نہیں کرے دا طالب جلدی آلے بھئی قرآن پڑھے دا بیٹھے پڑھے دے چھٹی کر دے دے طالب چلے رہے انہیں بھی ایک جڑا اتھوں دا زیادہ نمبردار ہاں تے منیرہ ہاں تے چودری ہاں تے دے دماغ ایک فطور ہاں جو اے برداشت ہے نہیں میرے پاسوں تو ایڈو ہوسی کہنا میری جائز دخل کہنا رہے مسیحت برسی کہنا قاری صاحب کے کوئی نماز پڑھن دی بھی اجازت کہنی جائے کہ کوئی تھا بیتے بالے کو پڑھا میں سادی مسیح قاری صاحب نے بڑا سمجھایا یار اللہ دا گھر قاری صاحب نے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سارے دوستان اور بڑی محبت کرنے اتھائیں بیٹھے ہیں انہیں فیصلہ کیتا کہ قاری کوئی گھر چھوڑو مسجد کو دیکھے لیتے بالے کو قرآن چاہتا اٹھا چھوڑو میں چونکہ تفصیلہ تقریر نہیں کر سکتا پہ تو صرف نصیحت ہے کال نصیحت ہنائے دی خدمت کر رو اجارے نہ کر رو حیثیت کہنی شاید رب معاف کر دے لے لیکن مخالفت نہ کرو صحیح فرمائے کن عالمن عالم بن عالم نہیں بھی بن سکتا ہو متعلمن پڑھن والا بن پڑھ نہیں بھی سکتا مستمعن دین سنن والے میں شمار کرا اے نہیں بھی کر سکتا ہو محبن اپنے کرو ہنے کو چنگا سمجھتے ہنے نال پیار کر اگر اتنا بھی کہنی ولا تکن خامسا پنجواں نہ بڑی کہ عالم بھی دشمنی کریں پنجواں نہ بڑی کہ طالب کو دہشت گرد آکے پنجواں نہ بڑی تو جڑے ہنے کو صدقہ خیرات لے دن ہنے واسطے رکاوٹ بنے پنجواں نہ بڑی جڑے ہنے کو اپنے کو چنگا سمجھتے تو محبت کریں دن ہنے تو دشمن بنے اگر تو پنجویں چ چلے آگے ہو تو فتو لے خدا تے کو دنیا برباد کر او واقعہ پیش آیا کہ میں وہ اجلاس دینا پہ سارے بیٹھے جب لوگ قاری صاحب کو انہیں دھکے دے تھے مسجد تو باہر بیٹھا اپنے بالے کو گھنٹے چلے باہر میں بان جی میں ایک کھڑے میں بان تو ہارے میں کھڑے میں انہیں بان تو لوگ تو بے گیا مجھے کیا وہ اجلاس جاری ہا جائے آدمی نے فیصلہ کیتا اتھائی کے اوپی چھٹکا لگیا اٹھی قدم چاہتے گھر تک نہ بن سکتا میں صرف اسائی چاہتا جو رب دا کلام ہے اللہ کا قرآن کی دوجی خوبی ہے کہ نبی بھی سیرت ہے یہ سوال ام المومنین اما عائشہ صدیقہ تو کہیں پوچھا ما کان خلق رسول اللہ حضور دے اخلاق کیا ہیں عادات کیا ہیں صفات کیا ہیں دیرات کیا ہیں آپ کی زندگی دے حالات و واقعات کیا ہیں فرمایا میں تو کچھ دو قرآن کہنے پڑھا اما قرآن تا روزانہ پڑھ دوں فرمایا کان خلق القرآن الحمد والناس تک جو کچھ قرآن چھے اے نبی دے اخلاق تنائیں حضور دی سیرت تنائیں حضور دی گفتگو تنائیں قرآن علم نبی عمل لے قرآن اجماع
اجمال محبوب تفصیل قرآن متن نبی تشریح قرآن ذکر نبی مذکر قرآن واضح نبی واعظ قرآن ہدایت نبی ہادی قرآن رحمت محمد رحمت للعالمین قرآن نور حضور سراج منیر الحمد والناس تک اس سارے قرآن دے الفاظ اس سیرت اس صورت کو مصطفیٰ اے قرآن دے نبی دی سیرت سر تو پیرے تک وجود محمد صورت مصطفیٰ اے سیرت مصطفیٰ نہ صورت تا کوئی مقابلہ ہے نہ سیرت تا کوئی مقابلہ ہے پوری دنیا کو چیلنج ہے قرآن جہاں قرآن دکھا جو محمد جہاں کوئی جوان دکھا جو ایک گال کی تھی آخر چاہتا میں تو پہلے کاری سے وقت تقریر بس ہو جائے نعرے نہ مار دوں گا سنو تھی گی تیری محبت بلا ہوئی اکسی میں تو پیار نال نعرہ مارے میں پچھلے سالی ہوا میں تو پیار نعرہ مارے میں کیوں جھٹکے تھے میں تیری محبت کی قدر کرنا ٹائم کے نیچھی تھی گئی یہ بلا انہیں 15 منٹ دے بعد اکنے مغرب میں دیئے تو میں سر پڑھی بیٹھا جب تو سب پڑھنی ہے گال سمجھو اکتا کیا پہ ہوں تیرے جیسے نعرہ ماری کال میں پڑھا میں بھول گیا وہ تو ٹھیک ہی کاری سے دیدو جی گال دے سامنے جانا سے کاری سے لوگ تقریب چاکتے گئے جو اللہ دے قرآن کو پہاڑے تے نازل کرتے ہیں تے انہیں منر تو انکار کر اِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اسمان نہیں مننا پہاڑ نہیں مننا ایک چاہ بھی دے جب اور ہی چاہ سکتے ایک ہی میں چاہ دے توجہ کرو تو کال سمجھے نا بجلی بڑی گرم ہوگی ہے ہاتھ لگے تو بندہ فوراں ختم تھی میں دے علامہ شمس الحق افغانی نے نکتہ لکھے کہ اوہ بجلی جب تو فریزر تے فریج سے دے دو باروں تا بھا ہوں دیئے لیکن ان دے وچ ایک مشین بھی کھڑی ہوں دیئے ان کو تھی تے جب باہر نکلے وہ ٹھٹھی تھی وے دیئے وہ تاری پیمن دی ڈاہ دی کھامن دی ڈاہ دی چیزاں استعمال دی چیزاں ان دے وچ محفوظ تھی وے دے فرمایا خدا دے کلام چی جلالت تہائی نہ زمین سہ سکا نہ اسمان نہ چادر نہ سورج نہ ستارے نہ پہاڑ پر جب اللہ ان کو محمد کریم کی رحمت والی مشینری بھی چون گزارتے اگی تے باہر بڑھے یہ دے وچ اتنا پیار رکھ لیتے سے اتنی محبت رکھ لیتی ہے اتنی شفقت رکھ لیتی ہے اتنی نرمی رکھ لیتی ہے کہ او بار جب پیسے دیو تو سودا گھنن واسطے بھیجو وہ پیسے رول تے برلن دے خدا دے جڑا تہارے کم دا نہیں وہ میرے قرآن دے کم دا ہے وہ کوئی تھکاری سب کر پجاوان وہ کو مدرسہ ابو بکر لاہوری موڑ چھوڑوان ایک تبہ کے قرآن پڑھے سے یہ دے وچ قرآن ہم سے اس سارے در سارا قرآن جب زمین اسمان چند سورج ستارے نہ چاہ سکے اس سب سال دا بالو کو محفوظ کی ہی واسطے محفوظ ہے کہ رب دا کلامی ہے نبی دی سیرت تریجی خوبی ہے کہ قرآن انسانیت واسطے ہدایت کی کتاب جنہیں قرآن کو نہیں منیا انہیں لوگ پیشاب کی تھی ہندوستان کا صدر ہوتا مراد جی صحیح مر گئے وہ اپنا پیشاب کریا نے بلکہ پیالج کرتے والا اپنی چھوٹا آدھا میں پاگلا جو اپنی طاقت رہ کر دے جنہیں قرآن کو نہیں منیا انہیں دھیری کو گولیا مارے جنہیں قرآن کو نہیں منیا انہیں میری نال زنا کیتے جنہیں قرآن کو نہیں سمجھا تو نہیں منیا وہ آج تک مشکوک ان کے بندے یا جانور انسان انہیں دی تحقیق آج بھی جڑے یونیورسٹی تے کالجیں بیٹھے چھے اے ہے کہ انسان بندر تو بندہ بنے یا کیڑے کو بندہ بنے یا کیویں دی تخلیق ہے ایک قرآن ہے جڑا تیری عزت رکھے دے تیری عظمت نسے دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تے کو بھی انسانی بنائے تے کو بیانی سکھائے تے کو قرآنی عطا کیتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وہ انسانی گدے جے لوتھڑے تو خدا تک اشرف المخلوقات بنائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ قسمہ چاہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم، میں اپنی قدرت کی شاہکاری بھی کھئیم، خوبصورت ساچت انسان کو ڈھال دیتے، اکھی دیکھن واسطے دیتے، زبان بولن واسطے دیتے، ہاتھ پیر کمکار واسطے دیتے، دماغ سوچن واسطے دیتے، ایک چلن پھرن کی حرکت کی طاقت دیتے، صرف ایمیں خالی نہیں چھوڑ دیتا، بل محمد کریم کو کتاب دیتے، قیامت تک تمہاری رہنمائی دا اسباب دیتے۔ اور قرآن تو پوچھ میرا عقیدہ کیا ہے، قرآن تو پوچھ میری عبادت کیا ہے، قرآن تو پوچھ میرا عمل کیا ہے، قرآن تو پوچھ میرے اخلاق کیا ہے، قرآن تو پوچھ میں کو حسن سلوک کی میں کرنا ہے، قرآن تو پوچھ میں بڑے دی عزت کی میں کر رہا، قرآن تو پوچھ میں چھوٹے تے شفقت کی میں کر رہا، قرآن تو پوچھ میں گھر رچ اپنا ماحول کی میں بڑھاما، انسانی ہدایت دی سب تو بڑی کتاب قرآن۔ ان مدرسے تو آپ کو ہدایت دیتے، میں صرف اتنی گزارش کرسا سارے بہار کہ انہیں مدارس دے وجود تو فائدہ حاصل کرو، اپنے بچے کو اتنا پڑھو، کالجی یونیورسٹی پڑھن پر اسے رکے دے کینسے سارے بھی بال پڑھیں، لیکن پہلے مسلمان ہو گئے بلا ڈاکٹر، پہلے مسلمان ہو گئے بلا پروفیسر، پہلے مسلمان ہو گئے بلا انجینئر ہو گئے، اتنا ہو سے جنہیں پہلے قرآن پر سے عبادت کریں۔ اللہ کا قرآن بچے کو سیکھو، تو جاؤ ایمان تو آ رہے جو ٹائم تا اتنا انہیں کیا کریں سمجھے تھی گئے، تو جائے استقبال رمضان کہ رمضان ہم دبائے، اللہ رمضان دا تعارف جڑا قرآن اچھ کرائے، میں صرف ہوں لفظ دیکھتا این قرآن چاکے سن عدت شہور عند اللہ اسنا عشر شہرہ سال دے 12 مہینے نہ کینسی دسی کرے کرے این آکے اسم نہار باتن حرم ہونے بھی 4 مہینے حرمت والے نہ کینسی دسی کرے کرے الحج اشہر معلومات حج دیتا ہے مہینے رب نانی دسی کرے کرے، لیکن 6 مہینے قرآن ہے اللہ مہینے دا نام بھی دسے، اندھی عبادات بھی دسے، اندھی فضیلت بھی دسے، قرآن دی حفاظت بھی دسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جن وچ قرآن کو سب بھیجے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی آدن رمضان دی رے رحمت دیئے، میم مغفرت دیئے، ذات جنت دی ضمانت دیئے، الف انسو الفت دیئے، نون نورانیت دیئے، اس سارا خوبیاں رمضان چن تے رمضان سب تو بڑی گالے ہے کہ اللہ اپنا کلام قرآن محبوب تے قلب اتھر تے نازل کیتے، ہی واسطے رمضان تے قرآن کا جوڑ اتنا پکا ہے کہ جوئی چادر نظر آوے، جوئی چادر نظر آوے، تساں دسو روزہ پہلے رکھیں دو یا پہلے قرآن پڑھ دو؟ روزہ رکھیں دو یا قرآن پڑھ دو؟ سبیر کو روزہ نہیں رکھیں دے بھئی کیوں چادر نظر آئے بھی رمضان شروع تھی گئے، پہلے قرآن سویر کو سیام روزہ، پہلے قرآن سویر کو رمضان دا روزہ، پہلے قرآن بلا روزہ، جب تک قرآن چلدہ رہ دے روزے چلدے رہ دے، جیولے اعلان تھی گئے شوال دا چادر نظر آگئے، ایڈو قرآن پڑھن ختم تھے اور رمضان ختم تھی اتوں ایک شہد تو آپ نے کو سمجھے یہ کو سمجھو جیڑا تراوی نہیں پڑھتا وہ نہ رمضان کو سمجھے نہ قرآن کو سمجھے، ہی واسطے کہ قرآن تے جوڑ دا مہینہ ہی ہوئے، اگر روزانہ رات کو تراوی اہتمام نال پڑھ جی میں حضور تے صحابہ پڑھئے جو پورا مہینہ پڑھئے روزانہ پڑھئے جماعت نال پڑھئے بلا امام دے پچھو کھڑے تھی تے پڑھئے تے پورا قرآن پڑھے 558 رکوع قرآن، ایک مولا بیت تقسیم سے کرو تو پورے مہینے کے تقسیم رکوع آکتر قیام پورا کرتے جب لے جھک دو رکوعے ایک نشان ہی بستے ہیں جو اتنا پڑھتے بل جھک، اتنا پڑھتے بل جھک، اتنا پڑھتے بل جھک، جب لے کھڑے تھی تے پڑھتا راسی تے جھکتا راسی، ایک طریقے نال پورا بھی پڑھ سے پورا مہینہ پڑھ سے پورا قرآن پڑھ سے کہ تیرا قرآن ہی مکمل تھی سے رمضان ہی مکمل تھی سے وہ بدبخت ہے جڑا تراوی نہیں پڑھتا تے جڑا قرآن روزہ رکھے دا قرآن نہیں سنتا تے پڑھتا تے آیا بیٹھے
تو رمضان تے قرآن دا بڑا جو ایک گل تو بیوی گل سے کرنا چاہتا رمضان دی ہر نیکی درجے بلند ہے حضور فرمائے نفل پڑھو تو فرض دا درجہ ہے فرض پڑھو تو 70 دا درجہ ہے حضور فرمائے رات کو جاگو تا عبادت ہے تین کو نیندر کرو تا عبادت ہے تین کو بھوکا تے تریہا ودی تا عبادت ہے سویر کی سحری عبادت ہے شام کی افطاری عبادت ہے لیکن افطار پارٹی عبادت کہنی اے جنہ شہریں بڈیرے تے چودری تے ملک تے کھار تے نواب تے رہے تے سردار کروے دن تے بلا سارے ہوئے دن جنہیں بھی جو ایک کوئی روزہ کہنے اے افطار پارٹی کھڑے افضل تیری افطار پارٹی ہے کہ مسجد کو آباد کرو مسجد دسترخوان بچھائے کرو مسجد چھنے کو روٹی کھواؤ مسجد چھنے کی خدمت کرو اور میں گزارش کرے دا میں اگلے دن پر گھر تو صحیح ہو سو ایک مثال دیتی ہوں مجھے جو سال کل جب رمضان تا آخری جاڑا ہوتے نا سارے شہدی چودھری خوش تھے بدے ہوتے ہیں اشانی مسیح تھے اشانہ خطہ میں سی پتر شکتا لگ دیں کمکمے سجے دیں سارا کچھ جو حافظ جائے شہدے سارا مہینہ قرآن پڑھے ایک گندہ جو جوڑا بغل چاہتی ہم دیں ایک کاری صاحب تیرے کپڑے تے 500 سلائی انتری کو تیکو کوئی دے بے کیڑا بے وقوف درجے جڑا انتری آلے کپڑے تے کسیدے سے جو ہی کسیدے سے ایک قرآن دی بھی توہین کرے دو علماء آج شابان دے نو جہارے امتحان تیرے واسطے باقی کھڑے انہیں جہارے کپڑے گھن آتے کاری صاحب کن پوچھ کتنے طالبین میں ایک بچے کو جوڑا سوات دے مر چاہتا ان دی مزدوری بھی بھار ان کو جوڑا سوات ہی دے کپڑے دے اتکائے کاری قرآن پڑھنا ہے ان کو کم از کم 5-7 جوڑے سوات دے اور اگر کوئی بڑی عمر تا شادی شدہ ہے ان دے گھر تا سارا انتظام اپنے ذمہ گھن سبزی میں گنا دے سا گھر تا کب میں کرے سا ہی واسطے کہ تینی کو قرآن تے ایک سپارے کو دا پھیرے دے منن دا دفعہ پڑھنا ہے تے رکعتیں یاد کرنا ہے رکوعیں دی ترتیب بھی بناونی ہے انہیں دی نماز دا بھی خیال کرنا ہے ایک سام کو اصل زمینہ وقف کر جوں جائیدادہ دے جوں ایک رکوع دی قیمت بھی سے دے سکتے آج جیسی ہدیہ ہو سے دیون بھی ثواب ہے او گھن سے تو ثواب ہے جب میرے انتری کو لے دا پی اگر تیرے دماغ فطور آگے جو قرآن سنائے تے دے دا پیا تائیں اجر پڑھائے نہ تیری نماز ہے نہ انہیں گھنن تک اس کے رسول آج بھی وہ ہی نئے لوگ وقت کرو اور خرچ رمضان اندہ پہ انہیں قدر ہے کہ اپنے مسجد دی آبادی سیدھے پجائی نماز با جماعت پڑھو سویر اٹھی تحجد پڑھو افطاری اور سہری دا انتظام کیتا بل ہر عشرے چی بات نہ بد دن آخری عشرے چی اعتقاف بھی ہے لیلۃ القدر دی تلاش بھی ہے صدقۃ الفطر تو حکم میں انہیں گزارش کرے سام جتھا کہ تو سب پیٹ ڈھیک سارے کام رمضان جی کرے سو جن کڑے کلک ہوئی ہے دے سو کرا رمضان جی سے چاہیے کدا دے سو ایک دے 70 دا جاتی سو ایک اتنی خوبصورت عمارت ہے رب دی عطا ہے بندے دا کام کرے لوگ تو سکتا روپے دے وہاں تیار نہیں دیکھ لے پائی میں تو آپ کو صرف اتنی گزارش کرے دا کہ آپ جتنے تھی بیٹھو چھے اگر اسا ایک تائے چکر جو رمضان شریف رب دے بکتے ہوئے رہے حلال مال بچو اسا ان مدرسے آتے کوئی 2 بوریاں کوئی 4 بوریاں کوئی 5 بوریاں سیمٹ در چرل لکھوا دے میں تاکہ ایک پلستر تھی من شروع تھی وے ابو گرمیام جا پہلی تھی پکے لگ سکتے تلے مال پہتے قرآن پڑھتے اجر و ثواب کا رہی سے چلی سے ایک منٹ توارے کل مگنا تے اللہ سیاں وہ لکھواوے جو کو رمضان دے سارے برکتیں نصیب کر وہ کو موت ویلے ایمانی نصیب کر اللہ سیاں کو کعبۃ اللہ دی زیارت تے روضہ رسول اللہ دی زیارت نصیب کر اے اللہ قیامت اللہ حضور دے کٹھے شفاعت نال جنت بھی نصیب کر ہاں بھی کون